अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। ईवान सदर में जो सबसे बड़ी हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याया आफरीदी की, आसफ अली जरदारी सदर मुमलिकत ने उनसे हलफ लिया। मैं भी इस तकरीब में मौजूद था और गपशप भी हुई। जो मंजरनामा था वो खुद अपनी आंखों से वहां देखा भी, मुशाहदा किया। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक शायद ना पहुंची हों, और इन्हीं सारी चीज़ों को जोड़ के जब हम इस पे तज्जिया करते हैं तो आने वाला जो मंजरनामा है वो भी कुछ वाज़ेह होगा। जो सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह तकसीम रही है वो यहाँ सब मौजूद थे। हाल ही में जो एक इशाइया था साबिक चीफ जस्टिस के एजाज में, तकरीबात थी, उनका बाइकआउट भी हुआ, फुल कोर्ट का बाइकआउट हुआ एक तरह से। लेकिन नए चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी में सब मौजूद थे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मनीला, जस्टिस आयशा, इसी तरह जो इस साइड के जो जजेस थे वो सब यहाँ मौजूद थे। साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट में तकरीर में जिनको काला सांप और उन काले सांप की अदलिया कहा था, इफ्तिखार चौधरी का नाम लेके वो भी मौजूद थे। जस्टिस मकबूल बाकर भी थे, उमर अता बंदयाल साहब भी थे, साकब निसार हमें नजर नहीं आए, और जजेस भी थे। चूंकि शो सारा अदलिया से रिलेटेड था इसलिए वकला और मौजूदा जस्टिस साहबान, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस साहबान और साबिक चीफ जस्टिस और वो सारी उनकी फैमिली सब मौजूद थे। हुकूमती जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने तो होना ही होता है, उनकी ये है। सर्विसेज चीफ थे, आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर थे, एयर चीफ थे, नेवल चीफ थे, DGI भी। तो एक अजीब किस्म का माहौल था कि जो महाजराई हमें पिछली 2 दहाइयों में नजर आई, हुकूमत, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के खिलाफ केसेस, तकरीरें, नजरियाती तकसीम और लड़ाई, और जिनको इस अदलिया से सजाएं मिली हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी थे, आसफ अली जरदारी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा, वजीर आजम खुद शहबाज शरीफ साहब, बाकी अली मीन गंडापुर साहब, वो भी, उनकी मौजूदगी और उनकी गुफ्तगू वो भी बड़ी इसमें मानी खेज है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी तो बहुत ही हमें, एक तो आराम, उनकी जो मतलब वहां पे एक तर्ज अमल था, बड़ा रिलैक्स था और कैजुअल था। कोई वो नहीं फूफा, वो कोई चीज नजर नहीं आई। मतलब हमें नजर आया कि जो एक तसलसल है काजी फायज ईसा का, वो सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगा। हाँ, कुछ सख्तियां होंगी, उस तरह शायद दिल बड़ा करके माफ कर दें और गलतियां छोड़ दें, ये शायद ऐसा ना करें। कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सख्त इनका तर्ज अमल होगा। कुछ फैसले इंतजामी तौर पे, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कवर करते हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी। तो जनाब, जब ये हलफ बर्दारी से पहले भी कुछ गुफ्तगू हुई, उसके बाद भी आपस में जजेस की भी और मीडिया की ख़ास तौर पे, तो उसमें कुछ खबरें निकली। एक तो सबके लिए ये हैरान कुन था कि सारे जो नए चीफ जस्टिस की तैनाती की मुखालफत करते आए हैं, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाए जाने पे तहरीक शुरू की, इस्लामाबाद पे धावा बोला, मुल्क बंद, आइंदा भी बंद करने की धमकियां थी, वो भी वहां मौजूद और उन्होंने तस्लीम भी कर लिया। बात खुशाइंद है, हम तनकीद नहीं करते कि क्यों किया, लेकिन क्या वजह क्या है। जो जजेस का एक ग्रोह सारा बाइकाट भी करते रहे हैं, सब कुछ होता रहा, खतूत लिखते रहे हैं बहुत सारे मामलात में, वो उनकी मौजूदगी उन्होंने भी तस्लीम कर लिया। अब अली अमीन गंडापुर से यही बात जब पूछी तो उन्होंने कहा कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी जिन्होंने लड़ना था, अभी उन्होंने बड़ी खुली, उनका स्टाइल ऐसा है, वो जब मान चुके हैं तो हमने तो मानना है, चीफ जस्टिस तो हमारे इलाके के, हमारे सूबे के, हमारे अपने हैं, तो हमें खुशी है।
یہ بڑا سرپرائزنگ کہ ایک طرف تو یہ عجیب و غریب سیاست ہے اس ملک میں. تب بھی اگر آپ آج مان رہے ہیں تو کم از کم آپ پشیمان تو ہوں کہ آپ جو ماضی میں غلطیاں کرتے رہے ہیں, آپ نے ماضی میں اس ایک چیز کو بنیاد بنا کر, ایک اس آئینی تقرری کو بنیاد بنا کر آپ نے اس ملک میں ایک انتشار, فساد, دنگا وہ برپا کیا, آپ نے چڑھائیاں کی, آپ نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا, عدم استحکام کا باعث بنے, نظام کو معطل کرنے کا باعث بنے. تو کم از کم آپ اپنی ابھی ماضی قریب چند دنوں, چند ہفتوں کی بات ہے, آپ اس کو تو پھر یعنی آپ یہ تو تسلیم کریں کہ آپ غلط تھے, آپ آج صحیح ہیں. آج اگر آپ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو تسلیم کر رہے ہیں, ان کی حلف برداری میں بھی موجود ہیں, ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں, ان کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں, تو آپ نے جو یہ سارا پچھلا آپ کا جتنا بھی بیانیہ تھا, جو آپ کی پالیسی تھی, حکمت عملی تھی, جو نظریہ تھا, وہ سب جھوٹا ثابت ہوا. تو آپ تسلیم تو کریں. یا پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ساری سازشیں ہو گئی ہیں ناکام, آپ ہو گئے ہیں کمزور, آپ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کی بات بھی کر رہا ہوں اور جوڈیشری میں بھی. تو پھر آپ نے یہ پلان کیا کہ اس مشکل وقت کو حکمت سے گزارا جائے. آپ اندر سے ابھی بھی وہی ہیں, ہفتہ پہلے والے, 10 دن پہلے والے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صرف یہاں پہ چکر دینے کے لیے آئے ہیں تاکہ یہ وقت گزر جائے, اور آپ جب کمزور ہو چکے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی اور ایسا کام نہ ہو جائے کہ آپ کو حکومت سے بھی جان چھوڑنی آپ کی چھٹے, اور آپ کو باقی معاملات میں بھی آپ اپنی جگہ بنانے کی اب گیم میں ہیں. آپ قابل قبول ہونے کا تاثر دے رہے ہیں باقیوں کو, باقیوں سے آپ سمجھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انالیسز بہت گہرائی سے کرنے کی ضرورت ہے. اگر تو یہ چال ہے, اگر تو یہ سازش ہے, یہ دل سے تسلیم نہیں کیا, تو پھر تو ایک اور صورتحال جنم لے گی اس ملک میں آنے والے مہینوں میں. تو اس کا سدباب ابھی ہونا چاہیے. اتنی مشکل سے یہ ملک پٹڑی پہ آیا ہے, اب یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور جو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کے تحت جو اب رولز بننے ہیں, جو قوانین بننے ہیں, وہ تیزی سے بنے تاکہ 26ویں آئینی ترمیم اس کی روح کے مطابق عمل ہو. جیسے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ایسی عدلیہ جس نے اس نظام کو, حکومت کو, سیاست کو, پارلیمان کو مفلوج کیے رکھا, وہ سسٹم ختم ہوا اس ترمیم سے. تو وہ سسٹم تب ختم ہوگا جب یہ 26ویں آئینی ترمیم اپنی مکمل اس کی جو روح ہے اس کے مطابق یہ امپلیمنٹ ہوگی. وہ ایکٹس کے ذریعے ہوگی, پارلیمانی جو قانون پارلیمنٹ سے منظور ہوتے ہیں, اور رولز کے ذریعے ہوگی. تو یہ آنے والے دن بڑے اہم ہیں. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی. اور ہمیں وہاں جو جملے بازی اور سارا نظر آیا میڈیا کے ساتھ بھی, سارا اس میں یہ نظر آیا کہ یہ ابھی سارے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے, اکٹھے تو بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں ہے اعتماد. ریاست کے تینوں ستون, میڈیا بھی وہاں تھا, چوتھا ستون, تو یہ سارے اکٹھے بیٹھے ضرور ہیں, لیکن ایک دوسرے کو شک کی نظر سے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ ماضی کی ہماری تاریخ بہت تلخ ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کیسے صرف ایک اس تقریب میں اکٹھے بیٹھنے پہ ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ان کے خلاف کوئی اور سازش نہیں ہوگی. آصف علی زرداری ایوان صدر میں ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف, وہ کیسے مان لیں کہ ان کی حکومت یا پاکستان میں جو نظام ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی دوبارہ کوئی گیم نہیں ہوگی, کوئی گروہ بندی نہیں ہوگی, کوئی سازش نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ, آرمی چیف, آئی ایس آئی کے سربراہ, فوج کے باقی لیڈرز وہاں موجود تھے. کیسے سمجھ لیں کہ یہ جو تتی ہوائیں آتی رہی ہیں یہ سلسلہ بند ہو جائے گا, خواہ مخواہ معاملات میں آ جانا اپنے آپ کو, اور سب ہر چیز میں ایک عدالتی جو سپرمیسی کہہ لیں, یا اس کو آپ انٹرونشن کہہ لیں, یا مداخلت کہہ لیں, یا سہولت کاری کہہ لیں, وہ جو سسٹم ماضی میں جس کی باتیں کھل کے ہوئی ہیں اس ملک میں ابھی بھی ہو رہی ہیں, تو ہم کیسے مان لیں کہ اس تقریب میں ایک جگہ سب کٹھے بیٹھے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن یہ جو ٹرسٹ ہے ریاست کے تمام ستون, یہ قائم ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری جوڈیشری کی ہے.
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت پہ ہے. یہ انہوں نے اس کو انشور کرنا ہے کہ جس نظریے پہ، جس بنیاد پہ یہ آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے وہ نظر بھی آنی چاہیے. نظام انصاف، عام آدمی کو انصاف، غیر ضروری چیزوں میں عدلیہ اپنے آپ کو نہ الجھائے، غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑے، جو ملک کے معاملات سموتھلی چلنا چاہیے اس میں رکاوٹ نہ بنے. تو جناب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا. یہ تقریب بہت اہم تھی، اس میں جو چیزیں ابھی اور بھی اس میں پہلو ہیں. آخر میں ایک اور بات سیاسی کر جاؤں. ڈیل کی بات ہو رہی تھی، بشرا بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے وہ پشاور میں، تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ میری بھی بات چیت ہوئی، ہمارے ساتھ اور ساتھی دوست بھی تھے، تو انہوں نے ایک اشارہ دیا. میرا ان سے کہنے کا مقصد پوچھنے کا یہی تھا کہ بشرا بی بی آپ کے پاس آ گئی ہیں تو آپ کا نظام کا صوبہ وہی چلائیں گی جیسے پہلے پنجاب چلا اور سارا. تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی جب بتایا کہ وہ سیاست نہیں کریں گی وہاں پہ، وہ ہماری مہمان ہیں. اور باقی انہوں نے کہا کہ ان کو سیکیورٹی پنجاب میں بھی ہم نے خیبر پختونخوا سے ہی جانی تھی، اسلام آباد میں بھی ہم ہی بھیج رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس سے خام ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ادھر ہی آ جائیں، پشاور میں وہیں رہیں، تو وہاں ان کے لیے. باقی انہوں نے عمران خان کی بھی بات کی کہ اس کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی کریڈٹ انہوں نے لیا کہ یہ وہ لے کے آئے ہیں، یعنی ڈیل ہے. تو پھر علی امین گنڈا پور نے گارنٹی دی ہے بشرا بی بی کی، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ پارٹی کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں، سیاست میں آتی ہیں، ان کا کیا کردار ہے، یا پھر یہ وہی ماضی میں جیسے پہلے بھی ہمیں دیکھنے میں آتا رہا ہے کہ آپ نے اتنے سال خاموش رہنا ہے، چپ رہنا ہے. یہ ہوگا. اور اس کو انشور کیسے کرنا ہے علی امین گنڈا پور نے، ذمہ داری تو بہت بھاری اٹھا لی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھاتے ہیں اور آئندہ کیا ہوتا ہے. اڈیالہ سے بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں یا نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.